رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر خیبر کے مقام پر پہنچے تو اہل خیبر قلعہ نشین ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 دن تک محاصرہ کیا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پرچم حضرت ابو بکر کو دیا، اس کے بعد حضرت عمر کو دیا۔ وہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر یہودیوں کے مقابلے پر گئے لیکن ناکام واپس لوٹے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، میں کل ضرور اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ قرار غیر فرار ہوگا، وہ اس وقت تک واپس نہ لوٹے گا جب تک خدا اس کے ہاتھوں پر خیبر کو فتح نہ کر دے۔ اس کے بعد تمام صحابہ ساری رات سوچتے رہے کہ کل علم اسلام کسے دیا جائے گا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صفات بیان کی ہیں ان کا مصداق کون بنے گا۔ جب صبح ہوئی، پورا لشکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرچم لے کر خیمہ سے باہر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر سے فرمایا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، انہیں آشوب چشم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کو ایک خچر پر سوار کر کے لایا گیا۔ اس وقت امام علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ امام علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آشوب چشم میں مبتلا ہوں جس کی وجہ سے کچھ دیکھ نہیں سکتا، اور اس کے ساتھ سر میں بھی شدید درد ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر اپنا لعاب دہن ڈالا اور امام علی علیہ السلام کی آنکھوں اور سر پر لگایا۔ جیسے ہی لعاب دہن لگا تو امام علیہ السلام نے آنکھیں کھول دیں اور آپ کی تکلیف دور ہو گئی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اسلام امام علی علیہ السلام کے حوالے کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، علم لو اور چلے جاؤ، جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام علم لے کر چلے گئے، لشکر آپ کے پیچھے چلا۔ امام علیہ السلام نے قلعے کے قریب پہنچ کر اپنا نیزہ گاڑ دیا۔ ایک یہودی عالم نے قلعے سے صدا دی، اے جوان، تو کون ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہودی عالم نے مڑ کر اپنی قوم سے کہا، تورات کی قسم، تم مغلوب ہو چکے ہو۔ اتنے میں مرحب یہودیوں کا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ مرحب نے رجز پڑھا اور کہا، خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے لیس تجربہ کار بہادر ہوں، کبھی نیزہ سے حملہ کرتا ہوں اور کبھی تلوار سے۔ مرحب کے جواب میں امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے رجز پڑھا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جب مرحب نے امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کا یہ تعارف سنا تو وہ واپس چلا گیا، اس نے میدان کو چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، بچپن میں اس کی دایا نے اسے کہا تھا کہ جوان ہو کر ہر ایک سے لڑنا، لیکن جس کا نام حیدر ہو اس سے کبھی نہ جنگ کرنا، تمہاری موت حیدر کے ہاتھوں سے ہوگی۔ جب وہ واپس جانے لگا تو ابلیس لعین نے ایک یہودی عالم کا روپ دھار لیا اور مرحب کو بھاگنے سے روک لیا۔ ابلیس کی باتیں سن کر مرحب واپس پلٹ آیا۔ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے مرحب سے فرمایا، تم اسلام قبول کر لو، اگر یہ منظور نہیں تو جزیہ دو، اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مرحب نے کہا، ہم جنگ کریں گے۔ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے اس کے سر پر وار کیا اور اس کے سر پر جو پتھر تھا وہ ٹوٹ گیا۔ امام علی علیہ السلام کی تلوار مرحب کے سر کو چیرتی ہوئی اس کی داڑھ تک پہنچی اور وہ زمین پر جا گرا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے
یہودیوں کے لشکر پر حملہ کیا اور یہودیوں نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے اس دروازے کو بائیں ہاتھ میں اٹھایا۔ یہودیوں کا لشکر امام علیہ السلام کے سامنے سے فرار ہو گیا۔ پھر امام علیہ السلام نے پتھر سے بنے ہوئے دروازے کو بائیں ہاتھ سے پیچھے کی طرف پھینکا اور وہ دروازہ مسلمانوں کے سروں سے پرواز کرتا ہوا لشکر کے آخر میں جا گرا۔